جا رہے ہیں کہ حسین کو رلا رلا کے شہید کر دیا گیا۔ جو قافلہ 28 رجب کو بڑی شان سے چلا تھا، اس میں سے لوٹ کے کوئی بھی نہیں آیا۔ زینب تنہا ہے، مردوں میں سجاد و باقر ہیں۔ رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ایک فقرہ کہنے کا دل ہے اور اسی کے بعد آپ کے درمیان تبرکات آنے لگیں گے۔ انصاف سے بتائیے، بہن جب بھائی کی تربت پہ گئی ہوگی تو کیا کیفیت رہی ہوگی؟ جیسے ہی کربلا کے حدود میں یہ داخل ہوئے، ایک مرتبہ بیویوں نے سب نے اپنے آپ کو گرا دیا، سب تربت حسین کے قریب پہنچے۔ کہیں لیلا پچھڑے کھا رہی تھی، کہیں رباط تھی، کہیں فروا تھی۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن گزرا، آواز دیا کہ امام کا حکم ہے کہ سب کربلا چھوڑ دو، اس لیے کہ سجاد میں اب اور لاشیں اٹھانے کی کتاب نہیں رہ گئی۔ بہن کو جلے ہوئے تربت میں طرف کر کے آئے۔ کیا کوئی مسائل پڑھے گا، کیا کوئی مسائل بیان کرے گا؟ آل محمد پہ کیا گزر گئی آل محمد جانتے۔ ایک فقرہ اور کہہ دوں بس، اور اس کے بعد ایک ایک کر تبرکات زیارت کے لیے آنے لگیں گے۔ لیکن آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہیں روئے گا۔ کسی گھر میں آپ نے دیکھا ہے جوان کی موت ہوتی ہے تو گھر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ زینب کے گھر میں ایک میت نہیں ہے، ایک اچیلم نہیں ہے، بھانجوں بھتیجوں گود کے پالوں سب کا ماتم ہے۔ اللہ اکبر۔ انصاف سے بتائیے، میں ایک سوال کر لوں پھر اس کے بعد تبرکات آنے لگیں گے۔ دور دراز آپ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں مجمع آ رہا ہے، ہماری یہاں آنے والی ہیں، نظریں جھکا لینا بہت ادب کے ساتھ، اس لیے کہ ان کی ہماریاں ہیں۔ انہوں نے اپنے بابا اور بھائی سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی، وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی۔ ایسی غیرتدار ہے زینب، ایسی غیرتدار زینب کہ تاریخ کہتی کہ لاشوں کے درمیان شام غریبہ جب اس بی بی نے دیکھا کہ گھوڑ سوار چلا رہا ہے، فضہ نے کہا کہ بچوں کی عادت یہ رہی ہے کہ عباس کا لہجہ سن کے سوتے تھے۔ زینب نے جلی ہوئی تنابوں کو اٹھایا، آسمان کا رخ کیا، بار الہ بچا کچھ بھی نہیں ہے، فرات کا رخ کیا، عباس تم ترائی پہ سو گئے۔ زینب کہتی الحافظو والحفیظو، الحافظو والحفیظو۔ اللہ جانے بی بی کی اس آواز میں کیسا کرب تھا کہ کیا دیکھا کہ وہ گھوڑ سوار جب قریب آیا تو گھوڑ سوار کے قریب جا کے زینب کہتی سنو، بچا کچھ بھی نہیں ہے، میرا عباس فرات سو گیا ہے، میرا اکبر ایڑیاں رگڑ کے مقتل میں سو گیا ہے، بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ بی بی کے اور فکرے کہہ پاتی کہ اس سے پہلے آنے والے میں تاب ضبط نہ رہی، اس نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا۔ اب جو زینب نے دیکھا تو بی بی کچھ بولی نہیں، جتنی تیزی سے آگے بڑھی تھی اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ جانتے ہو ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ یہ بی بی دوڑتی ہوئی آئی، بھابی لیلا آپ میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ بی بی کسی کے پاس جلی ہوئی چادر، ایک ایک بی بی کے پاس جاتی ہے زینب، بیویاں پوچھتی کیا کرو گی؟ کہ میرا بابا علی آیا ہے، میں بابا کے سامنے کبھی بیردہ نہیں گئی ہوں۔ اللہ جو اپنے بابا کے سامنے بیردہ نہ گئی ہو وہ دربار میں بیردہ کری ہے، تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہے۔ قیامت ہے، قیامت ہے رونے والوں، لیجئے ادب و احترام کے ساتھ آمادہ ہو جائیے۔ آپ کے درمیان ایک ایک شبی زیارت کے لیے آج کربلا والوں کا چہلم ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے، میں بہت سے ایسے جوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو پردیس میں بامبے، دہلی، الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں، شاید وہ چہلم کرنے کے لیے آئے ہیں، چہلم کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ لوٹ کے جاؤ گے مگر ایک افسوس رہے گا، وہ افسوس یہ رہے گا کہ ہم حق ادا نہ کر سکے، ہم گریے کا حق نہیں ادا کر سکے، ہم ماتم کا حق نہیں ادا کر سکے۔ اب آئندہ سال زندہ رہیں گے تو آئیں گے آپ کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے وطن سے روتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہوگا تو وہی وہ بچہ دوڑا ہوا آئے گا، کہے گا بابا گھر میں بھی چلوں گا، وطن میں بھی چلوں گا،
ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ بچہ آ کے کہے گا بابا سبیل میں لگاؤں گا، علم میں اٹھاؤں گا، فرش میں بچھاؤں گا۔ آپ کا دل بڑھ جاتا ہے، بچہ گھر جانے کو کہہ رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جس بچے کو وطن جانے کی آرزو تھی وہ بچہ نہ آ سکے، مر جائے، تو کیا گھر جانے کا دل چاہے گا؟ زندان میں سکینہ مر گئی ہے، چلے ہوئے کتے میں دفن کر دیا گیا ہے۔ ماں رباب، بھائی سجاد، پتو زینب، یہ سب زندان سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں۔ کیا عالم و کیفیت رہی ہوگی؟ لو ذرا اپنی آنکھوں سے سوگواروں دیکھو، یہ اپنے وارثوں کا ماتم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے درمیان سب سے پہلے سیاہ علم آ رہا ہے۔ یہ زینب کی خواہش کی میرے لال ہماریوں کو بھی سیاہ کر دو۔ علم بھی سیاہ ہے، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے۔ 28 صبح کو وہ قافلہ بڑی شان کے ساتھ چلا تھا، وہ داخل ہو رہا ہے۔ آیا علم عباس کا ہر خون میں ڈوبا، آیا علم عباس کا نہر پہ جا پہنچا وہ شیر علی کا، اور نہر پہ جا پہنچا وہ شیر علی کا، ہاتھ بھاگے پھر سب لشکر آدھا، پانی نے جو چوما بڑھ کر قدم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا، اور کہتے تھے یہ سرور کہہ دو مجھے بھائی، کہتے تھے یہ سرور کہہ دو مجھے بھائی، رنگ قیامت کی کیسی گھڑی آئی، گود میں شہ کی نکلا ہے دم عباس کا، خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا۔ سوگواروں یہ سیاہ علم، اور اب جس کا مرثیہ پڑھا جا رہا تھا وہ خون میں ڈوبا ہوا علم آ رہا ہے۔ زینب عباس تو نہیں آ سکے، لیکن ہاں یہ خون میں ڈوبا ہوا علم، عباس کے کٹے ہوئے بازو، میں کیسے عرض کروں آپ سے، جسے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا، وہ کربلا میں میتیں اٹھا رہا تھا، نجف کا رخ کر کے کہتا تھا بابا علی، کربلا کے لیے مانگا تھا، عباس مقتل میں لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو تو پتہ ہے کہ تربت امام حسین پر سب سے پہلے زائر کا نام جابر ہے، لیکن سب سے پہلے سایہ کرنے والے کا نام ابراہیم ابن مالک اشتر ہے نا؟ کون ہے حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر؟ مولا عباس کے بچپن کے دوست ہیں۔ عباس کے جو جوش، جو ولولہ، غازی کی جو آرزو، غازی کی جو امنگ، جو تمنائیں تھیں، وہ اپنے دوست حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر سے بیان کیا کرتے تھے۔ شاید یہ بھی کہتے رہے ہوں گے کہ مجھے کربلا کے لیے بابا علی نے مانگا ہے۔ کیا جوش رہا ہوگا، کیا جذبہ رہا ہوگا غازی کا، لیکن کیا پتا تھا کہ غازی نے اپنے ہاتھوں سے فرات کنارے سے خیمے ہٹائے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے تھے، عباس مشق لے کے فرات کی ترائی پہ گیا تھا، لیکن آرزو پوری نہ ہو سکی۔ ام البنین کا بیٹا جسے ام البنین نے وفا کا درس دیا تھا، جسے سکھایا تھا زینب بہن نہیں ہے شہزادی ہے، حسین بھائی نہیں ہے آقا ہے، رونے والوں ابراہیم ابن مالک اشتر یہ پہلے وہ ہیں جنہوں نے تربت امام حسین پہ سایہ کیا ہے۔ دیکھا تربت دھوپ میں ہے، روتے رہے بہت دیر تک، آقا اکبر کی میت اکیلے اٹھائی تھی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے تھے، بہت پھوٹ کے روئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے رہے تربت کو، دھوپ تھی، ابراہیم تربت دھوپ میں نہیں دیکھی گئی، زہرا کا لال کا لاشا بے کفن دھوپ میں پڑا تھا، کھجور کی ٹہنیاں اٹھائیں، اس سے سایہ کیا، روتے رہے۔ پھر یاد آیا
عباس بچپن کا دوست، اور چلے عباس سے ملاقات کریں. جو گئے تو چھوٹی سی قبر تھی، قبر کے قریب بیٹھ گئے حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر، اور بہت دیر تک عباس کی تربت کو دیکھتے رہے. عباس کی باتیں یاد آنے لگی. کچھ لمحے کے بعد حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے تابع ضبط نہ رہی تو ایک مرتبہ اپنا ایک داہنا ہاتھ عباس کی تربت پہ رکھا، خاک کو ہاتھوں میں بھرا، کہا عباس حسین اکیلے میتیں اٹھاتا رہا، تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے جنگ کیوں نہ کی؟ کہہ کر چیخیں مار کے پھوٹ پھوٹ کو روتے رہے. عجب نہیں تربت سے آواز آئی ہو ابراہیم تم نے کربلا سنی ہے تو برداشت نہیں کر سکے. مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا، میں کربلا میں میتیں اٹھا رہا تھا. اللہ زینب بھائی کی تربت پہ جائے گی، میرے بھائی کا قد بڑا تھا، تربت چھوٹی ہے، میں اسی غازی کا خون آلود علم آ رہا ہے، کرو استقبال. اے زینب تمہارا بھائی فرات کی ترائی پہ سو گیا. غربت میں میرے بھائی کا سر کٹ گیا، بھائی لوٹی گئی پردیس میں اماں کی کمائی. امداد کو کوئی بھی نہ آیا، اب کہاں ہو عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. کانوں سے لہو بہنے لگا، چھین گئے گوہر، ہے موت کے نزدیک یتیماں. عباس کہاں ہو. سوگواروں، غازی کا خون آلود علم تو غازی کی شہادت کی سنانی بھی بنایا ہے. میری ایک گزارش ہے آپ حضرات سے، ادھر تشریف لے آئیں. پتہ ہے نہیں میں کیوں کہا میں نے کہ آپ حضرات ادھر آ جائیں. میری ایک گزارش ہے کہ ایک شبیر زیارت کے لیے ہے، لیکن کوئی دوڑتا ہوا نہیں جائے گا. کوشش یہ کیجیے گا سیدھے بہنوں میں چلے جائیں گے کر کے. یہ علی کی غیرت دار بیٹی زینب کی ہماری آ رہی ہے. میری بہنوں، مجھے بھی پتا کیسے استقبال کرو گے. علی کی بڑی بیٹی زینب شہزادی کی ہماری آ رہی ہے. یہ اپنی مجبوری ہے کہ میں رو نہیں سکتا، مجھے تو مصائب کا فکر ادا کرنا ہے. جاوید بھائی، ایک فکرہ اس وقت میرا دل آ گیا، میں نے شاید آپ کے بیچ میں کبھی عرض کیا ہے، ابھی ٹھہر جائیے، ہماری نہیں آ رہی. ابھی تک جن کی چیخ کی آوازیں نہیں بلند ہوئی ان کے لیے فکرہ عرض کر رہا ہوں. بڑے غیرت دار ہو، عزادار ہو نا، تمہاری غیرتوں کو سلام ہے. خدا کرے تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رہے، خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں، خدا کرے آپ کی بیٹیاں سلامت رہیں. عزیز و زینب کے ہاتھ سے گردن بندھے ہوئے تھے. سفیر روم اونچائی پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ سفیر روم نے کہا کسے قیدی بنا کے لایا ہے؟ کیا ہوا؟ یزید کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ اس دربار میں علی کی بیٹی بھی آئی ہے. میں کیا سنا، یہ مر جانے کے لیے کافی نہیں ہے. میں نے سنا علی کی بیٹی بھی آئی ہے. زینب نے کہا ہاں. کہاں ہے؟ تو وہ جو چاندی جیسے بالوں والی بی بی کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہ زینب ہے. شمر اشارہ سمجھ گیا. خدا لعنت کرے شمر کو بہت ستایا. شمر سکینہ کو تماچے مارے، حسین آقا کی بیٹی کو رلایا ہے. شمر نے تازیانہ اٹھایا،
بڑھنے لگا بی بی کی طرف کہ تاریخ کہتی ہے فضا بی بی کی بھی ہماری آئے گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ فضا نے اس منظر کو دیکھا تو تاب ضبط نہ رہی، فضا آگے آگے آواز دیا شمر ایک قدم آگے نہیں بڑھنا۔ شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے، کہتی میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ یہ دربار کا منظر ہے کہ میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ وہ کہتا ہٹ جا سامنے سے، فضا کہتی ہے نہیں میں نہیں ہٹوں گی، میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ عزیزوں ہوا کیا پتہ ہے آپ کو؟ جب دیکھا کہ یہ بی بی ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو شمر کے پاس تازیانہ تھا، اس نے تازیانہ مارا، فضا کے ہاتھوں پہ پڑا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ فضا نے خون کو دیکھا، دربار پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ حبش کے سپاہی تلوار لیے کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ فضا نے حبش کے سپاہیوں کو دیکھا اور ان کی غیرتوں کو آواز دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھا یہ کون بیوی ہے؟ پتا چلا کہ ارے یہ تو میری شہزادی رہ چکی ہے۔ سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی، یزید کے قریب پہنچ گئے۔ کیا سنا آپ نے؟ یزید کے قریب پہنچ گئے اور حبشی سپاہیوں نے کہا یزید روک لو شمر کو ورنہ ابھی اسی دربار میں خون کا دریا جاری ہو جائے گا۔ اب اس سے کہہ دے ایک قدم آگے نہ بڑھے۔ فقرہ یہ ہے کہ علی کی بیٹی کی ہماری آنے والی ہے۔ پتہ ہے حبشی سپاہیوں نے کیا کہا؟ زینب نے جب اس منظر کو دیکھا تو آہستہ سے کہا اماں ہٹ جاؤ سامنے سے، اللہ پاس کی بہن ہے، علی کی بیٹی ہے، اس پہ کسی کو رحم نہ آیا۔ حبشی سپاہیوں کو اپنی شہزادی کی غیرت گوارا نہ کیا تو ایک مرتبہ ایک سپاہی نے قیامت کر دیا۔ پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ شمر کو روک لے ورنہ اس دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا۔ مجھے معاف کر دینا، ہماری غیرتوں کو اگر ٹھیس پہنچے، علی کی بیٹی کی ہماری آ رہی ہے۔ پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ زینب نے آہستہ سے کہا اماں ہٹ جاؤ، نجف کا رخ کیا، بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارث کر کے بلایا جا رہا ہے، میں پاس کو بہن زینب کی ہماری آ رہی ہے، علی آقا کی علی بیٹی امیر کی بیٹی کی ہماری آ رہی ہے۔ اس کو سر پہ چادر بھی نہ تھی۔ رونے والوں سلام ہے ہمارا بی بی زینب پر۔ جا رہی ہے سوئے یثرب ہماری، جا رہی ہے لحد پہ بیٹی کی کہتی تھی رہائی شام کے زندہ سے پا کر، وطن جاتی ہے نا منہ سے پیغمبر، دلوں پہ لے کے داغے بہتر، سکینہ سے ذرا سجاد کہہ دو، بہن اب خواب سے آنکھیں تو کھولو، خفا کیوں ہو ذرا منہ سے تو بولو، دعا کر گلے مادر سے مل لو، وطن زہرا کی پیاری جا رہی ہے سوئے یثرب ہماری، جا رہی ہے۔ زینب نانا سے بھی ملنے جائے گی اور بتائے گی حوالے سفر، نانا زینب آئی ہے، نانا تیری نواسی آئی ہے، نانا مدتوں کے بعد لوٹ کے آئی ہوں، نانا جب کوئی مسافر لوٹ کے آتا ہے تو سامان سفر لاتا ہے، زینب بھی لائی ہے، بھائی کا خون آلود کرتا نکالا زینب نے، نانا کی تربت پہ بنتی تو نانا بڑے ناز سے پالا تھا تو کربلا پہ کسی کو رحم نہیں آیا،
نانا میں تو چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی اور میں یہ بارہا کہتی رہی کہ میرا بھیا پیاسا ہے، میرا بھیا مظلوم ہے، لاشیں اٹھا چکا ہے، ظالم رحم کر پس گردن ذبح کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی کہ بھی تربت پہ کتا رکھا تھا کہ تربت نبی لرزنے لگی۔ عجب نئی آواز آئی، زینب ہٹا لے اس کتے کو۔ کیا ہوا نانا؟ نانا نوازی کو کرتا نہیں دیکھا گیا؟ تو چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، میرا بھائی پس گردن ذبح کیا جا رہا تھا۔ نانا ظلم کیا ہے، خوب اجر رسالت ادا کیا ہے امت میں۔ نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ بڑا قیامت سنا نہیں آپ نے کیا کہا؟ نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ مگر نانا بعض مظالم ایسے ہیں جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائیں گے۔ عجب نہیں، نانا نے پوچھا بیٹا زینب بتاؤ وہ کون سے مظالم، کیا بیان کروں نانا؟ نانا ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، نانا بے غیرتوں کا مجمع ہوتا تھا۔ ایک ظلم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا۔ زینب وہ کون سا مظالم ہے؟ عجب نہیں بی بی آواز سے نانا ہاتھ بندھے ہوتے تھے، نیزوں پہ سر ہوتے تھے۔ اکثر ہوتا یہ تھا کہ ماؤں کے پاس بیٹوں کا سر رکھ دیا جاتا تھا۔ نانا ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے۔ نانا کئی دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ اکبر کا قاتل دن میں کئی بار آتا تھا، قہقہا لگاتا تھا، ہنستا تھا اور کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ نانا زینب اس منظر کو دیکھتی تھی، کبھی میلا کو دیکھتی تھی۔ رونے والوں قیامت ہے کربلا، کوئی عام بی بی ہوتی تو مر جاتی، لیکن یہ زینب تھی جسے بھائی کی مظلومی کو دنیا تک پہنچانا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جوان رو رہے ہیں مگر سب گٹ گٹ کے رو رہے ہو۔ میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا آپ سے، آپ جانو یہ تبرکات جانے۔ آج چیلنج ہے مگر ہاں ایک گزارش ہے، آج کوئی بھی جلوس کے پاس مسکرائے گا نہیں، یہ کہنا کہ آج اکبر کا چیلنج ہے، آج قاسم کا چیلنج ہے، آج عباس کا چیلنج ہے، آج عمر محمد کا چیلنج ہے، آج حبیب کا چیلنج ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں اب جس بیوی کی ہماری آنے والی یہ علی کی چھوٹی بیٹی، نام ہے ام کلثوم، کربلا سے شام تک خاموش رہی، کچھ نہیں بولی، کبھی کچھ بولی نہیں بولی۔ ایک موقع ہے جب یہ بولی، کب؟ جب لوٹ کے وطن آئی، تاب ضبط نہ رہی۔ فقرہ کہتی نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، لوٹ آئے ہیں تو گودیاں ویران ہو گئی۔ ہاں میں تو بھول گیا، ایک موقع ہے جب یہ بولی، کہاں بولی؟ دربار میں۔ کب؟ جب اسی کے گھر کی کنیز رہ چکی، ہند پردے میں بیٹھی تھی۔ آہستہ سے زینب بی بی نے فرمایا بہن کلثوم دیکھ رہی ہو؟ کہا کیا بی بی؟ وہ دیکھو۔ کہ بہن بتاؤ؟ کہ بہن وہ دیکھو۔ زینب بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہند پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کلثوم کا جواب سنیں گے کیا ہوگا؟ بہنوں اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھے گا، تکلیف پہنچے تو مجھے معاف کر دینا، پتہ ہے تمہیں بھائیوں پہ بڑا غرور ہے۔ اللہ اکبر۔ آہستہ سے کلثوم نے آواز دیا بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ وہ دیکھو یزید کے پاس پردے میں بیٹھی ہے۔ کہ بہن ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہ جب سے میرا عباس مارا گیا ہے میری دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھے نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ ارے کیا زخم کلیجے پہ نہیں ہوئے، غازی بہن رو رہی ہے۔ رونے والوں اسی بی بی ام کلثوم کی ہماری آ رہی ہے، نظر جھکا لو، استقبال کرو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی ام کلثوم کی ہماری آ رہی ہے۔ رونے والوں لٹی ہوئی بیویاں ہے، اپنے غریبوں کا ماتم کرنے جا رہی ہے۔ بس کلثوم کوئی، ہر کوئی سوچے تو ذرا غربت کلثوم کوئی، ہر جتنا زینب ہے چلی
نہ سوچا ہوگا، ہائے کیا بیت گئی اس نے نہ سوچا ہوگا، ٹھیک سے چہرہ نہ مادر کا بھی دیکھا اس نے، سوچو کیا عمر تھی کلثوم کی جب ماں بچھڑی، جتنا زینب چلی اتنا ہی کلثوم چلی۔ بی بی شاہزادی آقازادی، ہم سب تک قربان ہوں ہمارے ماں باپ، ہماری شہزادی کلثوم شہزادی کی ہماری آگے رونے والوں، آپ کی خدمت میں، آپ کے سامنے اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا، چاندی جیسے بال، چہرے پہ جھریاں، یہ زینب کو ہر منزل پہ آ کے بتاتی تھی بی بی حبیب آئے، بی بی ہور آئے، بی بی، مگر ایک قیامت پتہ ہے کب آئی ہے؟ جب یہ بی بی خیمے کے در پہ آ کے کہتی رباب خیر ہوگا، کیا ہوا؟ کہ تمہارے بیٹے کو تربت سے باہر نکالا جا رہا ہے، زمین پہ نیزے چبھوڑا جا رہا ہے۔ میں سوگواروں کو سے فضہ شہزادی کی ہماری آ رہی ہے، سلام ہو بی بی تم پر کہ تم نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا، علی کی بیٹیوں کی غربت دیکھی ہے، اس کی گواہ ہو تم، لیجیے شہزادی فضہ کی ہماری آ رہی ہے۔ بیٹیوں کو یوں بچائے گی فضہ، ارے علی کی بیٹیوں کو یوں بچائے گی فضہ، کہ ان کے حصے کا پتھر بھی کھائے گی فضہ، علی کی بیٹیوں کو یوں بچائے گی فضہ، لپٹ کے روئے گی زینب سے کربلا کی ہوا، اور لپٹ کے روئے گی زینب سے کربلا کی ہوا، ردا جو خاک شفا کی اڑھائے گی فضہ، علی کی بیٹیوں کو یوں بچائے گی فضہ۔ جس بی بی کی ہماری آنے والی ہے، یہ وہ بی بی ہے جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا، گود بھی اجڑ گیا، تو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی۔ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں نا، دھوپ کی حدت کا احساس ہو رہا ہوگا۔ لوگوں نے اکثر امام سید سجاد سے کہا کہ مولا یہ بی بی دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے۔ مولا سجاد قریب آئے اور آ کے فرماتے ہیں اماں سائے میں چلو، اماں سائے میں چلو۔ رباب نے سجاد کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اماں سائے میں چلو۔ بی بی رباب نے سجاد آقا کی طرف دیکھ کے کہا میرے لال بیٹی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں یا امام کی حیثیت سے؟ کیا جواب دے میرا مولا؟ سجاد بیٹی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، امام کی حیثیت سے نہیں۔ اماں سائے میں چلو۔ ٹھیک ہے میرے لال، میں سائے میں چلنے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اماں کیا شرط ہے؟ کہ میرے لال شرط یہ ہے کہ میں سائے میں چلی جاؤں تو خون کے آنسو لینا چھوڑ دوں۔ میرے لال آپ خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، میں سائے میں چلی جاؤں۔ سجاد نے آواز دی اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دو؟
جب آپ سب پہ نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آ جاتی ہے۔ میرے لال، تمہارے پاس تمہارا باقی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ میری سکینہ زندان میں مر گئی۔ اصغر مسکرا کے میں جام شہادت نوش کر چکا، میرے وارث کا لاشا دور پہ پڑا رہا ہے۔ میرے لال، میں کیسے سائے میں چلی جاؤں؟ اماں سائے میں چلو۔ اب رباب میں تافظ ضبط نہ رہی۔ رباب نے اپنے زخمی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ میرے پروردگار، میرے اللہ، میری بیٹی تماچے کھاتی رہی، میں نے شکوہ کیا۔ میرا اصغر پیاسا مارا گیا، میں نے شکوہ کیا۔ میرا وارث میتیں اٹھاتا رہا، میں نے شکوہ کیا۔ بے کفن لاشا پڑا رہا، میں نے شکوہ کیا۔ میرے معبود، میری بچی زندان میں مر گئی، جلے وہ مردوں میں دفن کر کے آئی ہوں، اگر میرے خالق میں نے شکوہ نہیں کیا، اگر میرے اللہ رباب کی لاج رکھ لے، میرے معبود رباب کی لاج رکھ لے۔ میرا غمزدہ بیٹا کہتا ہے کہ سائے میں چلو، میں تو وارث سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ دودھ میں بیٹھی رہو گے۔ میرے معبود، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے۔ یہ فکرہ کہا تھا کہ کسی نے آہستہ سے کہا، سجاد رباب مر گئی۔ چیری کی موت کی جلدی تھی، قیامت آ گئی، ماتم شروع ہوا۔ سکینہ کی ماں مر گئی، اصغر کی ماں مر گئی، سکینہ کی ماں مر گئی، اصغر کی ماں مر گئی۔ بی بی کو حلقہ بنایا بیویوں نے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، بیویوں یہ اصغر کی ماں ہے، ذرا دیکھو نا اس کے دامن میں ہے کیا؟ تو کیا ہوا؟ یہ نا اکثر راتوں کو دامن کھولتی تھی اور پھر گھٹ گھٹ کے سسکیاں لے لے کے روتی تھی۔ اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ سکینہ کے کانوں کے بندے تھے، اصغر کے گہواروں کی جمی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ ہونے والا یہ رباب جب زندان سے رہا ہو کے چلی ہے تو قیامت آ گئی۔ شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کر کے قیدیوں کو رخصت کرنے کے لیے آئے۔ سب نے کہا خدا حافظ۔ سجاد نے لا کے محمل لگا دی، ہر بی بی کو سوار کر لیا، سب سوار ہو گئے، دیکھا ایک بی بی نظر نہیں آتی، تو کیا دیکھا؟ سکینہ کی ماں زندان میں رو رہی تھی۔ اماں رباب چلو، اماں رباب چلو۔ امام نے حکم دیا، بی بی آئی، سوار ہو گئے۔ چلتے چلتے قافلہ رک گیا۔ رباب شام کی عورتوں سے کہتی تھی، بیویوں تمہارا بہت شکریہ، ایک لمبی مدت تک ہم تمہارے بیچ میں رہے، مگر میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا، ایک ماں کی خواہش ہے اسے پوری کر دینا۔ کہا وہ کیا؟ کہ میری بیٹی آ رہی ہے، تو کبھی شام ہوتی ہے چراغ روشن کر دینا، میری بیٹی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، لو سر رباب کی ہماری آ رہی ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لاؤ بی بی رباب کی ہماری، کہ جس کا 6 مہینے کا اصغر مارا گیا، جس کی 4 برس کی سکینہ زندان شام میں مر گئی۔ جھولے کی یاد آئے گی، کبھی لہو بھری گردن لہو رلائے گی، کوئی ہنسی کبھی کانوں میں گنگنائے گی، سجا کے یادوں کا جھولا رباب جائے کہاں، تم ہی بتاؤ سکینہ رباب جائے کہاں، ہے کون جس کو تسلی بلا دلائے یہ ماں، کسے منگا گلے سے کسے لگائے یہ ماں، تھپک لے دے کر کسے سلا
तुम्हारा साथ भी छूटा, रुबाब जाए कहाँ, तुम ही बताओ सकीना, रुबाब जाए कहाँ। तुम ही बताओ सकीना, रबाब जाए कहाँ। 17 दिन के बेटा था, लेके मदीने से चली थी, लेकिन क़यामत तो उस वक्त बर्पा होगी कि जब बीमार बेटी असगर को अपनी आगोश में लिए बैठ गई। असगर था, मौला ने हुक्म दिया कि हर बीबी सुगरा के सिर पे शफ़क़त से हाथ रखे। हर बीबी सुगरा से रुखसत हो गई थी। असगर जब किसी बीबी को आता देखता तो बहन से लिपट जाता था। सुगरा कहती थी, ये मेरा भाई असगर है, इसे पता है कि बहन अकेले मर जाएगी, इसलिए बहन के साथ रहने को तैयार है। किसी ने जाके कहा मौला हुसैन से, मौला आपका 17 दिन का असगर बहन की आगोश छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। साहिब औलाद, खुदा करे आपके बच्चे सलामत रहे। क्या गुजरी होगी उस गरीब बाप पे कि जिसे ये खबर मिली होगी कि बेटा आगोश में है और आगोश बहन की छोड़ने को तैयार नहीं है। बारलाहा सुगरा को सब्र अता कर दे। हुसैन आका ने दुआ किया। अब जो चले तो बेटी ने आते हुए बाबा को देखा तो ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई। बाबा देख रहे हो सबको, ये सब असगर को मांग रहे हैं, और जबकि असगर को पता है कि बहन मर जाएगी अकेले, पापा वो बहन के साथ रहना चाहता है। पापा इनसे कह दो कोई असगर को मुझसे न मांगे। हुसैन की बेटी है ना, किसकी बेटी है? हुसैन की बेटी है। बीबी को याद आया कि ऐसा तो नहीं कि बाबा भी असगर को लेने के लिए आए। आंखों में आंसू भर के कहा, पापा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी असगर को मांगने के लिए आए हो? सोचो हुसैन पे क्या गुजर गई होगी। का बेटा मुझे नहीं पता, असगर बहन के साथ रहना चाहता है तो रह ले, मुझे असगर से कुछ कहना है। अल्लाह जाने असगर के कानों में क्या कह दिया हुसैन ने कि असगर ने हुम्मत करके बहन की आगोश छोड़ी, बाबा की आगोश में आ गया। सुगरा बीबी पूछ लो क्या कहा है बाबा ने? अल्लाह अकबर। जब ने हुसैन आवाज है कि बेटा मैंने कहा कुछ भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये कहा असगर ठीक तो है, बहन के साथ मदीने में रह लो, तेरे हिस्से का तीर मैं अपने गर्दन पे ले लूंगा। असगर ने आवाज दी, ना मेरे गरीब बाबा, ये तीर मेरे हिस्से का है, उसे मैं अपनी गर्दन पे लूंगा। मैं इसी पेशवीर को अकेला शहीद है कि जिसकी तुरबत हुसैन ने अपनी जिंदगी में बनाया था, मगर इसे तुरबत से शाम गरीबा बाहर निकाला गया। उसी पेशीर का कहवारा आ रहा है। असगर तो ना आया, रबाब कहवारे की चली लकड़ियां लेके आई है। ए मेरे असगर, मुझे न पता था तुम जैसे बच्चे भी नहर कर दिए जाते हैं। की आँखों का तारा, की आँखों का तारा, असगर प्यारा प्यारा, 6 माह का जिसका सिंह था, उसको जालिम ने मारा। नेज़े पे सर सगीर का लाने से क्या मिला, नेज़े पे सर सगीर का लाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। झूले को देख करके संभलता नहीं जिगर, लगता है जैसे झूल रहा है मेरा फिसर। गहवारे सगी जलाने से क्या मिला, गहवारे सगी जलाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला।
تعالیٰ ساری بیویوں کی ہماری یہاں جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ایک فہرست جو مجھے دی گئی ہے جس میں حسین آقا کی بیٹی سکینہ کا ذکر ہے، تو کوئی انتظار نہ کرے سکینہ کی، ہماری نہیں آئی گی، وہ کب لوٹ کے آئی؟ وہ تو زندان میں مر گئی ہے، گھر جانے کا شوق اسے نہیں آ سکی ہے۔ وہ بھائی سے کہتی تھی بھیا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت دن زندہ رہنے والی نہیں، لیکن کسی چیز کی حد ہوتی ہے، کسی چیز کی حد ہوتی ہے، یہ تو بھائی بتا سکتے ہیں۔ کبھی اپنے گھر سے کسی چھوٹے بچے کو لے کے جائیے، بھائی پہ بھروسہ ہوتا ہے، کسی نئے آدمی کے پاس جلدی نہیں آتا، فطرت ہے یہ، لیکن پتہ ہے جب آپ اسے لے کے جائیے اور تھوڑی دیر کے لیے بہل جاتا ہے، لیکن جب وہاں سے مانوس نہیں ہوتا ہے تو بھائی کے پاس آتا کہتا بھیا گھر چلو، بابا گھر چلو، امو گھر چلو، یہی تو ہوتا ہے، گھر چلو گھر چلو گھر چلو۔ لیکن جب آپ اسے بہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پھر آپ کہتے نہیں بس اب گھر چلو۔ سکینہ روز بھائی کے سامنے بیٹھی رہتی تھی، شام ہوتی تھی تو پوچھتی تھی گھر کب چلیں گے؟ بھیا قیدیوں کبھی کوئی گھر ہوتا ہے جب وہ زندان میں مر جاتے ہیں؟ اللہ بابا کب آئیں گے بھیا، بابا کب آئیں گے؟ اچھا عجیب سی بات ہے، سکینہ کی بابا سے 2 بار عاشور کے بعد ملاقات ہوئی۔ جب شام غریبہ ملاقات ہوئی تو جسم تھا سر نہیں تھا، زندان میں ملاقات ہوئی تو سر تھا جسم نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عصر عاشور سکینہ بابا سے رخصت ہو رہی تھی، لیکن میں نے ایک دفعہ بھی آپ سے میرا گھٹ گھٹ کے روئیے، میں کچھ نہیں کہوں گا، روئیے گھٹ گھٹ کے، آل محمد کی مصیبتوں پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے، ہماری خلقت رونے کے لیے، کربلا کے مظلوموں کا ماتم کرنے کے لیے۔ بس ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، سارا مجمع میری طرف دیکھے گا، سارا مجمع میری طرف دیکھ کے سر اٹھا کر کے بی بی کی تربت ہے۔ ایک فکرہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اکثر آپ نے علماء سے سنا مقتل میں ہے کہ حسین کی بیٹی جب حسین آقا رخصت ہو رہے تھے تو خیمے کے باہر نہیں اور بابا سے کچھ نہیں کہا، رہوار سے کہہ رہی تھی کچھ، رہوار سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ مولا مقتل کی طرف جانا چاہتے تھے کہ رہوار نے اپنے زبان بے زبانی میں کہا آقا بیٹی تک مجھے لپٹی ہے۔ حسین آقا گھوڑے سے اترے، بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا۔ بیٹی نے 2 باتیں کہی ہیں، سن رہے نا، 2 باتیں کہی۔ پہلی بات کیا کہی کہ بابا میری خواہش ہے کہ میری بیٹی بتاؤ۔ بابا ایک مرتبہ سینے میں سنا۔ حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا کہ بابا کے سینے پہ سنی تھی، آج مقتل کے کہہ رہے ہیں بابا ایک مرتبہ سینے پہ سنا۔ دوسری بات کیا کہی سکینہ نے؟ بابا میری دوسری خواہش یہ ہے، برداشت کر پائیے گا کہوں آپ سے، بابا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سر پہ ایسے شفقت سے ہاتھ کرو جیسے یتیموں کا سر پہ لگا جاتا ہے۔ سلام ہمارا بڑی ہزارہ پر، ارے حسین جیسا بابا، سکینہ جیسی بیٹی۔ بس پھر اس میں تھا، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک سوال ہے بی بی سے، شہزادی میری معصومہ شہزادی آپ اللہ یہ عزادار بات پوچھتے ہیں آپ سے رستے ادب جوڑ کے۔ بی بی آپ کو یہ 2 باتیں جو آپ نے کہی ہیں کہ ایک بار سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دو، یا دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ ایک بار سینے پہ سلا لو، بی بی یہ دونوں باتیں خیمے کے اندر بھی کہی جا سکتی تھی، بی بی آپ نے انتخاب باہر کا کیوں کیا؟ عجب نہیں بی بی آواز نہیں، تمہیں پتہ نہیں میں عباس کی بھتیجی ہوں، میں عباس کی بھتیجی ہوں۔ عباس دنیا کو اطاعت امام کا سلیقہ سکھا رہا ہے، یہ آغوش قسمت کی پلی، خدا کی قسم میں جو کہنا چاہتا ہوں اگر میں کہہ لے گیا تو آپ پورے دن روتے رہیے گا، احساس کیجئے گا۔ تو بی بی آپ نے انتخاب باہر کا کیوں کیا، خیمے میں کیوں نہیں کہا؟
تو میں نے کیا کہا بابا سے؟ ابھی بھی آپ نے تو کہا بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو، یہ بات تو خیمے میں بھی کہہ سکتی تھی۔ کہا ہاں کہہ سکتی تھی مگر میں نے نہیں کہا۔ کبھی بھی کیوں؟ کہا خیمے میں اور بھی یتیم بچے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ یتیموں کے سامنے میرا بابا مجھے پیار کرے، بچوں کو احساس ہوگا اپنی یتیمی کا۔ کیا مسلم کی بیٹی کی یتیمی کی خبر تو نہیں ہے؟ ہاں یہی ہم کا ذریعہ ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کا بھلا۔ بی دوسری بات آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ بابا ایک مرتبہ سر پہ شفقت سے ہاتھ یتیموں کی طرح رکھتے؟ یہ بات تو خیمے میں کہہ سکتی تھی، عجب نے بی بی آواز میں یہاں کہہ سکتی تھی، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ پاس میں میری ماں رباب بیٹھی تھی۔ میں ماں کے سامنے کہتی تو میری ماں کی کیفیت کیا ہو؟ اللہ ہوتا مجھے پاپا سے کہنا تھا، میں نے پاپا سے کہہ دیا۔ اے میرے مظلوم آقا، حساس بیٹی زندان شام میں مر گئی، غریب بھائی سے چلے گئے کرتے میں دفن کر دیا۔ شاید سکینہ نے کہا ہو بھیا بابا بے کفن تھا تو میرے لیے بھی کفن نہ لینا، مجھے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دے۔ سننے والوں آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یہاں سے ساری ہماریاں بھی تھوڑے لمحے میں، آخری شبی آنے والی ہے، آخری شبی ساری ہماریاں بڑھ جائیں گی۔ جو ابھی تک تڑپ کے نہیں رو تو سب رہے، جو تڑپ کے نہیں رویا تو تھوڑی دیر بعد جب ہماریاں آگے بڑھ جائے تو ایک بار یہاں آنا ضرور آنا، یہاں پہ دیکھنا تربت اکیلی ہوگی، ہماریاں نظمیں نہیں ہوگی۔ حسین کی بیٹی اکیلی زندان میں آواز دے رہی ہے، تنہائی میرے حصے کی ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ رونے والوں بس آخری شبی آپ کے سامنے ہے۔ کون سی شبی ہے؟ ایک کام کیجئے گا، اپنے الگ الگ مسائل نہیں پڑھتا، دونوں کو ساتھ لانا، تابوت کو پیچھے کر دینا اور اسے آگے کرنا جو پیشانی پہ خون مل کے خیمے پہ آئے تھے۔ سوگواروں فرما رہے ہیں کہ تابوت ہے، پردہ ہٹا دو، نہ ہٹائیے گا پردہ۔ اسے پردے کا شروع ہوا تھا، بالوں سے پردہ کرتی تھی۔ آپ کو پتا ہے زندان میں کوہرام برپا ہوا تھا تو چھوٹی سی چادر آئی تھی۔ اب آپ نے کہہ دیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، غور سے سنیے گا۔ ہم نے کربلا ہمارے بیچ میں لائق احترام علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں جب ہم نے کربلا سنی ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ایک ایسی زائر تھا وہ بہت تڑپتا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے دعا کی پروردگار حسین کے صدقے میں مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، مجھے میری طرف دیکھے گا، مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، مجھے ایک بیٹی عطا کر دے۔ اس کی دعا قبول ہوئی، غازی سے توسط کیا اسے، اللہ نے اسے بیٹی عطا کی۔ بیٹی ذرا جب کچھ سمجھنے لگی، بابا بابا کہنے لگی، بولنے لگی، سمجھنے لگی تو روز سینے پہ سلاتا تھا، بیٹی کو سکینہ سناتا تھا، اور اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی 4 سال کی ہو جائے گی تو اسے لے کے شام جاؤں گا۔ میری بیٹی جب 4 سال کی ہو جائے گی تو اسے لے کر کے میں شام جاؤں گا۔ روز بیٹی کو سکینہ سناتا تھا۔ جب بیٹی 4 سال کی ہو گئی تو اس نے تیاریاں کی، بیٹی سے کہا بیٹی ہم بی بی سکینہ سے ملنے چلیں گے شام۔ بیٹی نے بھی بابا کے ساتھ چلنے کو تیار ہوئی۔ جیسے یہ شام پہنچے تو جیسے بی بی کی تربت قریب آنے والی تھی، ایک مرتبہ باپ اپنے 4 سال کی تربیت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے 4 سال کی بچی کو سکینہ بتایا ہے، وہ کرتی کیا ہے۔ جیسی بی بی سے کہا بی بی وہ سامنے بی بی کی تربت ہے، میں یہیں رک جاؤں گا، جاؤ بی بی کو سلام کر کے آؤ۔ چھوٹی بچی باپ کے آغوش سے اتری، ننھے ننھے قدم آقا حسین کی بیٹی کی تربت کی طرف بڑھانے لگی۔ کبھی تربت کو دیکھتی تھی، کبھی باپ کی طرف دیکھتی تھی، کبھی تربت کی طرف دیکھتی تھی، کبھی باپ کی طرف دیکھتی تھی، آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ باپ بڑے غور سے کھڑا اپنے تربیت کا امتحان لے رہا تھا۔ پتہ ہوا کیا،
جیسے تربت کے قریب پہنچی اس نے بابا کو بتایا بھی نہیں تھا، بابا نے تو صرف سلام کرنے کو کہا تھا۔ اس نے اپنے پاس سے کچھ نکالا، اپنے پاس سے کچھ نکالا، باپ قریب پہنچ گیا دیکھنے کے لیے یہ کرتی کیا ہے۔ اس نے اپنے پاس سے دو چھوٹے چھوٹے بندے نکالے، آواز بی بی یہ بندے بابا کی طرف سے ہیں، یہ بندے بابا کی طرف سے ہیں۔ اور پھر پتا ہے اس نے کہا بی بی یہ بندے بابا کی طرف سے آپ کے لیے ہیں اور میں بھی آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ اس نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی چادر نکالی، کہا بی بی یہ چادر میری طرف سے ہے، میں نے سنا تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی ہم نہ دے سوائے غم امام مشہور کربلا کا۔ رونے والوں ہم پہ گریہ ادا کر رہے ہیں، بس ٹھہر جائیے، نہیں سب گوارو تبرکات ہیں۔ بس آپ کے سامنے دو شبیہ آ رہی ہے، جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس کا نام ہے حسین، اس کا نام ہے حسین، جسے بطول شہزادی نے چکیاں پی۔ میری طرف متوجہ رہی ہے آپ حضرات، بس میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، بہت دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے یہ اہتمام ختم ہوگا کچھ ماتمی ماتم کریں گے اور کچھ جوانوں کی حالت یہ ہوگی کہ جا کے کہیں بیٹھ جائیں گے، جب بیٹھنے کا دل چاہے تو سجاد کو سلام کرنا، جو غریب باپ کی میت کو مقتل میں چھوڑ کے آیا ہے، اسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا، اس غریب کا نام ہے حسین، اس غریب کا نام ہے حسین۔ بس ایک فقرہ کہہ دیتا ہوں، اسی پہ رہوار بھی آ جائے گا، اسی پہ تابوت بھی آ جائے گا۔ رہے جو اگلے برس ہمیں ہو یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے احساس کی، میں آپ کو بتاؤں 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا میں خود نہیں سو جاؤں، لیکن نیند کتنی بڑی دولت اور نعمت کا نام ہے کہ کوئی سکینہ سے پوچھے تو کہتی تھی بابا ایک لمحے کے لیے سینے پہ سلا لو بابا، کئی راتوں کی جاگی ہوئی سکینہ، لیکن کیا پتا تھا 11 محرم کو جب بھائی سجاد سے ملاقات ہوئی، میری طرف دیکھیے گا بھائی ہونا، جب سجاد سے پہلی بار بی بی 11 محرم کو ملاقات ہوتی ہے تو سکینہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے ہوئے تھی، کانوں سے تازہ بہتا ہوا لہو تھا، سجاد کی چیخ نکل گئی، بہن کے کانوں سے بندے کھینچے جا چکے تھے، سسکیاں ہچکیاں لے رہی تھی۔ لو سو گوارو، اس غریب کا جنازہ آنے والا ہے جسے حسین کہتے ہیں، لاشیں اکیلے اٹھائیں، مگر میرے مولا نے پتا ہے دو باتیں کہ جب تک حسین زندہ تھا سلامت تھے، پتا ہے جتنے مقتل کے لوگوں کا آپ چیلم کرنے آئے کسی کو زندگی میں اس کا سر قلم نہیں ہونے دیا، لیکن اکیلا حسین ہے جس کی زندگی میں سر قلم کر دیا گیا، پس گردن ذبح کر دیا گیا۔ جب تک میرا مولا سلامت تھا کسی کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہونے دیا، لیکن حسین کا سر بلند ہوا۔ سب کی میتیں حسین اٹھا کے لائے ہیں، حسین کی میت کو اٹھانے والا نہ تھا۔ پردہ پوش بی بی قریب آئی، آواز بارے رہا میرا غریب بھائی حسین، اس نے سب کی میتیں اٹھائی ہیں لیکن اس کی میت کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ عزیزوں بس ایک فقرہ ہے، اسی پہ رہوار بھی آ جائے گا، اسی پہ آپ کے سامنے تابوت بھی قریب زہرا کا آ جائے گا۔ مولا مظلوم کا چہلم ہے، کربلا والوں کا ماتم ہے، میری طرف دیکھیے گا۔ حسین زخموں سے چور، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چلایا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا۔ کئی قبیلوں نے مل کے ایک وقت میں جسے لوٹا ہے اسے حسین کہتے ہیں، کئی قبیلوں نے مل کے جسے ایک وقت میں لوٹا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ ارے لعین اور رحم کھاؤ، جوان بیٹے کی میت اکیلے اٹھائی ہے، بھائی کے بازو اٹھائے ہیں، زخموں سے چور حسین مقتل کی زمین پہ تھے کہ ایک مرتبہ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی پاس جانے کی کہ حسین زندہ ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے گا۔ ارے ابھی لشکر نے حسین کا حملہ دیکھا تھا، جب فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکراتی تھی تو حسین نے اپنے رہوار کو موڑا، فرات کی ترائی پہ آئے۔ عباس جنگ کا شوق تھا، کیا پیاسے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ عباس یہ جنگ تیری طرف سے ہے،
अकबर तुम्हें जंग का शौक था, कई हुसैन जब जख्मों से चूर मक्तल की जमीन पे था तो किसी की हिम्मत न पड़ती थी। बस ये शबीर फौरन हमारियों के पास जाएगी। फिक्रा सुन लीजिए कि अजीजों, किसी की हिम्मत न पड़ती थी हुसैन के करीब जाने की। तो एक लईन ने कहा अभी पता चल जाएगा हुसैन जिंदा है या नहीं जिंदा है। का करना क्या है? का सब खामोश हो जाओ, सब खामोश रहे। का देखो हुसैन जिंदा है या नहीं। का कैसे पता चलेगा? वो चीख के कहता है चलो खैमों को लूट लो, चलो खैमों को लूट लो। गरीब ज़ारा ने सर उठाया, आवाज दिया नहीं नहीं, खैमों को न लूटना, मेरी पर्दादार बहने हैं, लोसी गरीब की मैयत आ रही है। खैमे जल गए, चादर छिन गई, बहन भाई के लाशों को कह रही है ए मेरे गरीब भैया, अम्मा के लाश तुम्हें कफन न मिला, बहन के सर पे चादर नहीं है। रहमान कहता था ए मेरे आका, आप मेरी पुष्प पे सवार हो जाओ, मैं तुम्हें खैमे तक पहुंचा दूं। बेटी इंतजार कर रही है, उसी गरीब का जनाजा है, उसी हुसैन का रहवार है। जुलजना गया, बहने चेहरे करने जा रही है, करबला के मजलूमों का मातम है। जरा देखो जिसे बतूल ने चकिया पीस के पाला है, वो मकतल में बेकफन है। ओ हुसैन, ओ मैयत न उठाने दी, आज शहर शहर ताबूत उठ रहा है उस बहन को सलाम जिसने भाई से वादा किया था भैया तुम्हारी गुर्बत पे जमाना रोएगा, तुम्हारा ताबूत लाशें उठाने में सरवर ने रोक लाशें, अब्बास पर कहा अरे सरवर ने रोक लाशें, अब्बास पर कहा भाई क्या साथ दोगे ना लाशें उठाने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। अरे असगर को तीर खाया तो सरवर ने ये कहा, असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा, ताबीज़ बन के लेते हो बाबा के शान में। और दिन कट गया